19 ہم نے کہا کوئی چھو منتر پالیٹکس پہ بات کریں. چھو منتر پالیٹکس یا کہیں سے پھونک آئی, کہیں پھونک ماری گئی, ایسے گئی گورنمنٹ. اب آزاد جموں کشمیر میں چوتھی گورنمنٹ آنے کے اب امکانات ہیں اور 5 سال کی میعاد ہوتی ہے, لیکن وی آر ناؤ لوکنگ ایٹ دا پاسبلٹی آف دا 4th گورنمنٹ. اور معاملہ کیا ہے, ایک پارٹی کے لوگ ادھر چلے جاتے ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت تھی, پھر جب پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے نتیجے میں ان کی حکومت کے لوگوں نے جو فارورڈ بلاک بنایا, فارورڈ بلاک کے بعد فارورڈ بلاک کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ, چودھری انوار الحق صاحب کے جانے کے معاملات سامنے آ رہے ہیں, لیکن وہ بھی ہو نہیں پا رہا, کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے لگ رہا تھا کہ ابھی یوں گئے تو یوں گئے اور نئے شخص آئے, لیکن ہوا یہ کہ پی ایم ایل این نے کہا کہ جی ہم ابھی آپ کے ساتھ حکومت میں نہیں بیٹھیں گے, بس ہم آپ کو یہ جو انوار الحق صاحب ہیں ان کو فارغ کرنے میں آپ کی مدد کریں گے, یعنی کہ ان کے ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈالیں گے. اچھا, اور جو اس وقت انوار الحق صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو وہ ریزائن نہیں کروں گا. ان سے کہا جا رہا تھا کہ آپ ریزائن کریں, انہوں نے کہا جی میں نہیں ریزائن کرتا, آپ لے آئیں اپنا بندہ لے آئیں, کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب دیا جائے گا جب ان کے پاس پیپلز پارٹی, جب تک کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا تو کینڈیڈیٹ کا نام ہوگا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا. اچھا, ایک اور جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کو کوئی 8 یا 9 مہینے رہ گئے جانے کے لیے, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں اس کو تو ہم گھر بھیجیں گے اور اب ہم ایک نئی گورنمنٹ لائیں گے. اچھا, کیوں لائیں گے نئی گورنمنٹ؟ سنیے گا بلاول بھٹو صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آج ہی انہوں نے یہ فرمایا ہے. ہمارا یہی کوشش ہوگا کہ کشمیر کے عوام کے جو مطالبات ہیں, جو خواہشات ہیں, جو ہوپس اینڈ ڈریمز ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے امانت ہوگا, اور اس امانت پہ عمل درآمد کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری ذمہ دار ہوگا. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا, فکر نہ کرے, وہ اعلان انشاءاللہ تعالی کشمیر سے ہوگا, اسلام آباد سے نہیں ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو امیدیں ہیں کشمیر کے عوام کی وہ پوری کریں گے, لیکن بہرحال ان کا یہ ارادہ ہے فی الحال کہ جی ہم ان کو ہٹائیں گے اس گورنمنٹ کو اور نئی لے کے آئیں گے. اچھا, وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ان کو نکالنے میں تو ہم آپ کی مدد کر دیں گے, لیکن اس کے بعد آپ فوری طور پہ جو بھی آئے گا وہ فوری طور پہ فریش الیکشنز کروائے. اچھا, یہ بلاول بھٹو صاحب جو فرما رہے ہیں اس میں تو ہمیں کہیں نہیں یہ سنائی دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں فریش الیکشنز کریں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئیں گے اور ہم ان کی جو امیدیں ہیں وہ پوری کریں گے اور ہم خدمت کریں گے اے جے کے لوگوں کی. تو اب یہ پاکستان کی سیاست کے کچھ ایسے ہی معاملات ہیں. شاہ غلام قادر صاحب پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این آزاد, ہمیں یہ بھی کچھ سمجھائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فیصل ممتاز راٹھور صاحب, سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی آزاد کشمیر. شکریہ راٹھور صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کا. تو راٹھور صاحب آپ ذرا یہ بیان کر دیجئے گا کہ ابھی جو لیڈر آپ کے چیئرمین کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب, آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے کہ ان کو گھر بھیجیں گے انوار الحق صاحب کو پی ایم ایل این کی مدد سے, اور پھر اپنا بنائیں گے پرائم منسٹر, گورنمنٹ کی میعاد جو ہے وہ پوری ہوگی جولائی تک؟ بہت شکریہ جی. تھوڑا سا اس میں چیزوں کو سمجھنے کے اس حوالے سے ضرورت ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ کشمیر میں یہ چوتھا پرائم منسٹر یا چوتھی حکومت آنے کو ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 2021 میں الیکشن ہوا, پی ٹی آئی کی حکومت بنی, پھر پی ٹی آئی نے خود اپنے ہی پرائم منسٹر کے اوپر کرپشن چارجز لگا کر نو کانفیڈنس موشن لا کے اس کو ہٹایا, اور پھر ان کا اگلا پرائم منسٹر جو تھا وہ کورٹ کے فیصلے سے نااہل ہوا. اس کے بعد ایک فارورڈ بلاک بنا جس کو دونوں پارٹیز نے سپورٹ کیا اور ایک کولیشن حکومت بنانے کا تجربہ کیا. لیکن وہ جب معذرت کے ساتھ یہ ذرا بیان کر دیجئے, یہ فارورڈ بلاک جب بنا جب پی ٹی آئی زیر اعتاب آئی, جب بنا نا, جب ان کے پرائم منسٹر نااہل ہوئے, جی بالکل, اور امیڈیٹ حکومت بنانا مطلوب تھا, تو دونوں جماعتوں نے سپورٹ کیا اور ایک کولیشن حکومت بنائی. لیکن وہ کولیشن حکومت چند دنوں بعد کولیشن کے بجائے ایم ایل ایز کی حکومت بن گئی, اور اس کے اوپر کوئی جماعت کا سگنیچر نہیں آ رہا تھا, کیونکہ پرائم منسٹر جو تھے وہ انڈیپینڈنٹ تھے, اور ان کی ایک کوشش تھی کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کی حکومت نہ ہو بلکہ صرف ایم ایل ایز کی حکومت ہو, جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ چیزیں اس طرف چلی گئیں کہ آپ نے دیکھا کہ حالیہ 1.5-2 سالوں میں آزاد کشمیر کے اندر, چونکہ ہماری, آپ نے یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں پولیٹیکل میچورٹی بہت زیادہ ہے, لیکن یہ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ پولیٹیکل نظام ارریلیونٹ ہونا شروع ہو گیا, اور لوگ مختلف
جو حقوق کے وہاں کے لوگوں کے معاملات تھے, حقوق کی جو آواز تھی, جو سیاسی جماعتیں اٹھایا کرتی تھیں, وہ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے کے اور عوامی ایکشن کمیٹیز بن گئیں, اور پھر 3 دفعہ وفاقی حکومت کو بھی سرنڈر ہونا پڑا. آج سرنڈر ہونا پڑا نہیں تو جو انہوں نے مانگے تھے, ڈیمانڈ تھی, وہ جائز تھیں. دیکھیں جائز اور ناجائز کی بات نہیں. سرنڈر کیوں لفظ استعمال سرنڈر اس لیے ہونا پڑا کہ جب آپ پورے ریاست کو چوک کر کے, بند کر کے کچھ لیں گے تو اس کا مطلب سرنڈر ہی ہے نا. ایک طریقہ کار تھا جو ناکامی تھی حکومت کی اور سیاسی جماعتوں کی, کہ وہ آواز جو کل میں اٹھا رہا تھا یا ایک پولیٹیکل لیگیسی لیتی تھی, وہ کہیں سے کہاں چلی گئی. اس میں کہیں نہ کہیں ہم اس کے قصوروار ہیں. آج یہ جو 7 ماہ 8 ماہ کا عرصہ ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی کہ ایک سیاسی جماعت اپنے اوپر اتنا بڑا ملبہ لینے جا رہی ہے کہ وہ الیکشن کروائے گی. ایک تو آزاد کشمیر میں, یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو آزاد کشمیر میں پولیٹیکل سیٹ اپ نگران نہیں بنتا, وہی سٹنگ حکومت الیکشن کرواتی ہے. آزاد کشمیر میں جو اس وقت ماحول بن چکا ہے وہ بڑا مختلف ہے. اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے, حالات کو نارمل کرنے کے لیے, پولیٹیکل سسٹم کو پھر سے بحال کرنے کے لیے, ریلیونٹ کرنے کے لیے ہم یہ حکومت بنانا چاہتے ہیں, اور اس میں پیپلز پارٹی چونکہ پارلیمان کی عددی تعداد میں سب سے بڑی جماعت ہے. اچھا, تو ابھی دیکھیں یہ آپ نے اہم بات کی, آپ نے کہا وہ تو اپنی جگہ بات ہے کہ جی لوگوں کے حقوق وغیرہ وہ تو بہرحال ہونا چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا, لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی یہ ہے وجہ الیکشنز کروانے, یہ حکومت بدلنے کی, جبکہ الیکشنز کو 6 7 8 مہینے رہتے ہیں, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے پولیٹیکل سسٹم کو, پولیٹیکل پلیئرز کو ریلیونٹ بنانا ہے. تو یہ مختلف ہے. جی جلدی سے بیفور وی گو ٹو دی بریک. یہ بنیادی طور پر جو فیصل صاحب نے بات کی, آزاد کشمیر میں جو 2021 میں جس طریقے سے پی ٹی آئی کو مسلط کیا گیا آزاد کشمیر کے سسٹم میں, کیسے مسلط جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے کیا, اور آپ اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا. اور آپ یقین جانیں فروری 2021 تک پی ٹی آئی کی کوئی نہ آرگنائزیشن تھی نہ کچھ تھا. تو 2021 کے فروری تک پی ٹی آئی کی کوئی آرگنائزیشنل سیٹ اپ اس طرح کی نہیں تھی. 2021 میں جن کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا, 10 مہینے کے بعد پی ٹی آئی نے عبدالقیوم نیازی صاحب کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. کرپٹ تھے یا نہیں تھے؟ کرپٹ تھے یا نہیں تھے ہم اس بحث میں جاتے ہی نہیں ہیں. ہم نے چونکہ ان کو ووٹ نہیں دیا, نہ بنانے میں ووٹ دیا تھا نہ ہٹانے میں ووٹ دیا. اس کے بعد جن کو انہوں نے لایا صدا تنویر الیاس صاحب کو, 10 مہینے کے بعد 11 مہینے کے بعد وہ فارغ ہو گئے عدالت کے ذریعے. آج کل وہ ویسے پیپلز پارٹی میں ہیں. جی مجھے معلوم ہے. تو ان دونوں سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں بنتا تھا. پھر آ گیا پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک. پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک میں کوئی 25 کے قریب اراکین تھے پی ٹی آئی کے. اب وہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان میں سے 10 جو ہیں, 10 بلکہ 13 جو ہے, 3 پہلے ہی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے, اور اس کے بعد 10 جو ابھی ان دنوں میں شامل ہو گئے پیپلز پارٹی میں. تو ہم نے ان سے کہا پیپلز پارٹی سے کہ آپ لوگ حکومت بنانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن آئیے جتنی جلدی ہو سکے آزاد کشمیر میں انتخابات کروا دیں. انتخابات اس لیے کہ اتنی افراتفری اس نظام میں ہو گئی ہے, اس افراتفری سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اب آپ فریش مینڈیٹ لے لیں. بعض جگہ ہوتا ہے ملکوں میں کئی جو یہ فرما رہے ہیں کہ اس لیے نہیں لے رہے فریش مینڈیٹ کیونکہ سارے پولیٹیشنز ریلیونٹ ہیں, تو ہم سسٹم کو ریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, الیکشن ہوگا تو ریلیونٹ ہوگا. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس یہ سوال کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین, ہم گفتگو کریں آزاد کشمیر کے حوالے سے, اور آپ کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ساتھ چل رہے ہیں, لیکن اونلی سو فار, بیکاز پی ایم ایل این کہہ رہی کہ جی الیکشنز کروائیں آپ تازے الیکشنز, لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی نہیں جی ہم نے ریلیونٹ بنانا ہے پولیٹیکل سسٹم کو اور پارٹیز کو, اس لیے ہمیں 8 مہینے اسی طرح چلانا ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹا کے جو پریزنٹ پرائم منسٹر اس کی جگہ دوسرے کو لانے کے لیے. تو شاہ غلام قادر صاحب, آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس طرح ریلیونٹ بنائیں گے, آپ کہہ رہے ہیں الیکشنز کر کے ریلیونٹ بنائیں, لیکن آپ پھر بھی ان کو سپورٹ کریں گے؟ ہم تو سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے وہ عوام میں ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. ان کا کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کسی آزاد کشمیر کے حلقے میں ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. ان کے پاس سیاسی کارکن نہیں ہے. جو یہ سارا ایکشن کمیٹی کا آپ نے دیکھا کہ جی وہ تو, لیکن جو وہ سارا
وہ سارا کا سارا اس لیے ہوا کہ ان کے سپورٹ میں کوئی کارکن نہیں. اگر ایک آپ بھی پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں تو اس پرائم منسٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں, جو انوار الحق صاحب کی اور ان کی ٹیم کی, کہ ان کے پاس کارکن نہیں ہے. مسلم لیگ کے پاس, پیپلز پارٹی کے پاس. میں تو سوال کچھ اور کہہ دیکھیں نا, وہ تو بات اپنی جگہ. میں تو کہہ رہی ہوں یو ول اسٹل گو along with پیپلز پارٹی ٹو ریموو انوار الحق. ٹو ریموو انوار الحق, بٹ وی وڈ سٹ ان دی اپوزیشن. ہم ان کے ساتھ حکومت میں شریک نہیں. ٹھیک ہے. یہ راٹھور صاحب ابھی تک جو ہمیں سننے میں آیا وہ تو اس لیے نہیں آپ کر پا رہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیونکہ آپ کے پاس نام نہیں ہے اس کا. پی ایم کا تو ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے بلاول بھٹو صاحب جنہوں نے چیئر کیے, تو نام آ گیا سامنے. دیکھیے, نام نہ ہونے کی وجہ سے یہ تو ایک خیر تاثر لیا جا رہا ہے کہ نام نہیں. تو پھر وجہ کیا؟ نام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جس کا بھی ہوگا وہ ایک پروسیجر ہے. تو پھر ہو کیوں نہیں رہی بتائیے نا. یہ تو بڑے دنوں سے لگ رہا تھا بس اب ہوا. اب کیا وجہ؟ وہ ریزائن تو نہیں کرنے لگے. دیکھیے, ریزائن تو میرے خیال میں انہیں کر دینا چاہیے تھا اخلاقی لحاظ سے. بٹ ہی از ناٹ. اخلاقیات کہاں ہیں ادھر سیاست میں؟ لیکن جن مورل ہائی گراؤنڈز پہ وہ حکومت کرتے رہے تو اس میں تو وہ چھوڑے نہیں. وہ اینی وے ہی از ناٹ ڈوئنگ اٹ. تو کیا اب کیا ہوگا؟ واٹس دی نیکسٹ تھنگ؟ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ریزائن. بس میرے خیال میں اب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی اور وہیں پر مظفر آباد میں ہی پرائم منسٹر کا اعلان بھی کیا جائے گا. نہیں, کب آپ پرپوز کریں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اگلے 2-3 دنوں میں. اگلے تو سیٹرڈے سنڈے, وہی میں نے 2-3 دنوں میں کہا. 2-3 دن میں. اچھا, طے ہو گیا جو بھی جس کو بھی آپ دیکھیے, پارٹی جس کو بھی نامزد کرے گی وہ ایشو نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا نا, ابھی آپ نے ایک سوال کیا شاہ صاحب سے الیکشن کا. آزاد کشمیر میں یہ ایک اچھی بات بھی رہی کہ یہاں پر پرائم منسٹر تو چینج ہوتے رہے لیکن یہاں کبھی 5 سال کا ٹینیور ڈسٹرب نہیں ہوا. 2006 سے 2013 تک 4 پرائم منسٹر آئے. ابھی الیکشن کا ٹائم تقریباً آ چکا ہے. آج جو حکومت بنے گی, اکتوبر گزر چکا ہے, نومبر شروع ہو چکا ہے, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, 4-5 ماہ میں کوئی حکومت کام ایسا نہیں کر سکتی کہ آپ یہ سوچیں کہ کوئی اپنی پارٹی کے لیے, بلکہ اس کو تھوڑا سا چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. چونکہ آزاد کشمیر, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ بڑی سیاسی سنجیدگی دیکھی یہاں پہ گئی ہے. لیکن اس وقت میں آپ کو, میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, شاہ صاحب کا نون لیگ سے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میری اور ان کی پارٹی کا ورکر ہمارے ساتھ ہے لیکن ہم سے دور ہے, ان کے زیادہ قریب ہے اس وقت. اس کی وجہ ہے کہ وہ باتیں اور حقوق کی تھی جو میں کیا کرتا تھا, اپوزیشن کیا کرتی تھی, عوام کیا کرتی تھی, ہماری لیگیسی میں تھی. اور آپ کون کر؟ اب وہ لوگ کر رہے ہیں اور اس کی آنرشپ ہمارے پاس نہیں ہے, عوام کے پاس ہے, پارٹیز کے پاس نہیں ہے, پولیٹیکل ورکر کے پاس نہیں ہے. تو یہ ایک عجیب سا فینومن ہے جو ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کا اور کشمیر کا رشتہ بڑا مضبوط رہا ہے اور آج بھی ہے, تو اس کو مضبوط کرنا اور سیاسی نظام کو بحال کرنا بے انتہا ضروری ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں الیکشنز کی بجائے اسی طرح الیکشن بھی ہوں گے, الیکشن بھی نہیں, وہ تو ٹائم کتنا ہے الیکشن کا جی. وہ آزاد کشمیر کا جو یہ جہاں سے یہ شروع ہوا, بنیادی طور پر چونکہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے وہ جس ٹکٹ پہ منتخب ہے وہ پی ٹی آئی, جو اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت وہ بھی پی ٹی آئی, تو اپوزیشن کہاں رہی؟ ہمارے لیے مجبوری یہ ہو گئی کہ ہمارے 4 وزیر جو ہے ہماری پارٹی کے اس میں اس حکومت میں رہے, ان کے کوئی 10-11 رہے, تو جس کی وجہ سے اپوزیشن کرنے کی صلاحیت, اگر میں کہیں جا کے اپوزیشن کی بات بھی کرتا تھا تو وہ کہتا ہے جی آپ کیوں بات کر رہے ہیں, جی آپ کے تو وزیر ہیں, ان سے کرنا. تو ہماری پوزیشن کمپرومائز ہو گئی, جس کی وجہ سے اتنی افراتفری ہو گئی, اور وہ جو ویکیوم کریٹ ہوا اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے پبلک آ گئی. تو ابھی اگر آزاد کشمیر ایک جو سب سے خطرناک بات ہوئی وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کبھی پاکستان گریز رجحانات کبھی بھی پیدا نہیں ہوئے تھے, لیکن اب وہاں پہ ایک ایلیمنٹ پیدا ہو گیا ہے جو پاکستان گریز رجحانات پہ بلیو کرتا ہے, جو پاکستان کے خلاف گفتگو کرتا ہے, اور اس کو بھی کاؤنٹر تبھی کیا جا سکتا ہے جب آپ اسی لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ حکومت ضرور بنائیں لیکن جتنی جلدی ہو سکے فریش الیکشن کی طرف جائیں تاکہ ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں. ٹھیک, تو بیسکلی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یو گاٹ ایوری تھنگ ورکڈ آؤٹ, اور آپ کہہ رہے ہیں اگلے 2-3 دن میں نئی گورنمنٹ آ جائے گی. امید تو ہے انشاءاللہ, امید تو ہے, لیکن امید تو بڑے دنوں سے دنیا کا ہے. لیکن آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیوں ابھی تک نہیں ہو پایا, کیونکہ ہم تو پچھلے 10 دن سے سن رہے ہیں.
ایک تو پہلے کنفیوژن یہ تھی کہ یہاں کے جو لوگ تھے یا آپ جیسے صحافی، آزاد کشمیر پاکستان میں کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ وہ سیٹ اپ ہو نہیں، ایک عدم اعتماد آ جائے، اس کے بعد لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہو، ٹھیک، ایک کانسیپٹ پاکستان کے آئین میں. لیکن یہاں فرق ہے، یہاں فرق ہے کہ جس دن آپ نے عدم اعتماد دینا ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اینڈ ووٹ آف کانفیڈنس ایک ہی ووٹ سے ہے. تو اس لیے ایک یہ بڑا پرابلم تھا جو کھڑا ہو گیا. دوسرا یہ کہ چونکہ بڑی پارٹی تھی، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی یہاں کوئی شاید بیچ میں کنفیوژن آ گئی کہ شاید ہماری پارٹی میں بھی کوئی شاید تیار ہو جائے کہ جی پہلے. تو وہ میں نے کہا کہ نہیں، ہم وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. تو وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. تو اس کے بعد پھر اب جو ہے ان کے درمیان ان کے بڑے بڑے اسٹالورٹس ہیں. دیکھیں لیکن زرداری صاحب کو تو لگا کہ یہ اہم معاملہ ہے، تو انہوں نے پھر بلایا، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کل میٹنگ ہوئی کہ جی آپ ہمارے ساتھ حکومت میں آئیں، لیکن آپ پھر بھی آپ کا خیال ہے کہ حکومت میں نہیں آئیں؟ نہیں، حکومت میں جانے کا بھی ہم نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں کہ فری ہینڈ ہونا چاہیے ان کو، یہ اپنا کام کریں. جیسے انہوں نے آپ کو سینٹر میں فری ہینڈ دیا، تو اچھی ساری پوسٹ تو ان کے پاس ہیں، فری ہینڈ کوئی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن پوزیشن اس کے پاس. لیکن ہم وہ بھی لے سکتے تھے. ہم پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کی بات، اسپیکرشپ کی بات ہم کر سکتے. آفر کی ہے، ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، آپ حکومت کریں اور مسائل کا حل تلاش کریں. چلیں جی، بہت بہت آپ دونوں کا میں آنے کا. ناظرین چلیں، مسائل کا حل سیاست سے ہونا چاہیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.